الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شعرة حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر خطاب ہونے والا ہے ان میں پہلا نمبر ہے عبادتیں سب کرتے ہیں، قربانیاں بھی سب دیتے ہیں. قرآن و حدیث کے آئینے میں مومن کی قربانی اور منافق کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان عمل کرنے کے بعد قیامت کے دن اسے پتہ چلے گا کہ اس کا عمل مقبول ہے یا مردود ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے یا منہ پر دے مارا ہے. لیکن دنیا میں منافق بھی نیک کام کرتا ہے اور مومن بھی نیک کام کرتا ہے. دونوں کے کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو اسی طریقے سے قربانیوں میں بھی مومن کی قربانی اور منافق کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے، سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. بہت سارے مسلمان سود کو یہ سمجھتے ہیں کہ بینک سے لون لیا جائے، مارواڑی کے پاس انٹرسٹ پر سود پر قرض لیا جائے، دیا جائے، 100 روپے قرض دے کر 110 روپے 20 روپے واپس لیے جائیں، بس اسی کو سود سمجھتے ہیں. لیکن سود کی بہت ساری قسمیں ہیں جس سے مسلمان صرف نظر کرتے ہوئے، توجہ نہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. کیونکہ سود ایک بدترین گناہ ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. بہت بڑا دیندار طبقہ، حاجی، عمرہ کرنے والا، نمازی، روزے دار،
عالم، جاہل، یہ جو سود کی دوسری قسم ہے اس میں عمومی طور پر ملوث ہے۔ کتاب کا تیسرا عنوان ہے، سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن دنیا ظاہری اسباب پر چلتی ہے۔ پیغمبر کے بھی پتھر لگتا ہے، خون آتا ہے، پیغمبر کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہری اسباب ہیں۔ پیغمبر گھر بیٹھے بچہ نہیں ہوگا، شادی جب کریں گے بچہ ہوگا۔ فرشتوں نے حفاظتی تدبیر کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے، نمرود کے علاوے میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے، لیکن یہ عورت ذات اتنی منحوس ہے، اس کا کردار بڑا خطرناک رہا، جس کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں داخل ہونا پڑا۔ تاریخی تفسیری ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ عورت کا کیا رول رہا، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک فقہی سوال، جیسے کہ عام طور پر کتاب کے آخر میں سوال قائم کیا جاتا ہے۔ ایک مسجد میں ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، مؤذن پیچھے پڑھ رہے تھے اور دو مقتدی تھے۔ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، 3 آدمی پیچھے تھے، ایک مؤذن صاحب تھے جنہوں نے اقامت کہی اور 2 مقتدی تھے۔ چوتھا آدمی جیسے ہی داخل ہوا، امام صاحب اور مؤذن صاحب پر ان کی بیویاں حرام ہو گئی، اور یہ جو 2 مقتدی تھے، قاضی نے حکم دیا کہ ان کے کوڑے لگاؤ۔ اور وہ کیسا آدمی تھا کہ جس جگہ کو مسجد انہوں نے بنا رکھی تھی اس کو اختیار شریعت نے دیا، تم چاہو اس کو گھر بنا لو، مسجد کو ختم کر دو۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ حضرات، آپ جانتے ہیں شریعت کی مختلف اصطلاحیں ہیں، ایک کو مومن کہا جاتا ہے، ایک کو مسلمان کہا جاتا ہے، ایک کو کافر کہا جاتا ہے، ایک کو مشرک کہا جاتا ہے، ایک کو منافق کہا جاتا ہے۔ مومن پکے ایمان والے کو کہتے ہیں، ظاہر میں، باطن میں، خلوت میں، جلوت میں، مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ اللہ کا ڈر رکھتا ہو، اس کا ایمان پکا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور مسلمان ظاہری اعتبار سے ایمان اور اسلام کے احکامات کو وہ تسلیم کر لیتا ہے، بعض جگہ ثابت قدم رہتا ہے اور بعض جگہ ثابت قدم نہیں رہتا، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ مومن پکا ہے، طوفان آئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، سونامی آئے، جو کہہ دیا تو کہہ دیا، جان جا سکتی ہے، مومن کا قدم راہ ایمان میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مسلمان کبھی کمپرومائز کر لیا، کبھی جھک گیا، کبھی مان لیا، کبھی نہیں مانا۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا، اللہ کے نبی کا، آخرت کا اور ایمانیات کا، اور ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے۔ اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو نہ مانے، کافر۔ اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، فرشتوں کو نہ مانے، کافر۔ اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو، فرشتوں کو مانے اور جنت جہنم کو نہ مانے، کافر۔ ان کو بھی مانا، آخرت کو نہیں مانتا، کافر۔ اس کو بھی مانا، مرنے کے بعد
قبر کی زندگی جو ایمانیات ہیں، ایمان مجمل کے اندر جن باتوں کا تذکرہ ایمان مفصل میں تقدیر کا، موت کے بعد زندگی کا، جو ایمانیات ہیں ان کا وہ انکار کرتا ہے۔ پوری چیزوں کا انکار کرنا ضروری نہیں، کسی بھی ایک چیز کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ مشرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور اللہ کو ان تینوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، خدا کی خدائی کو، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی خدائی ایک میں نہیں تینوں میں ہے۔ یا کوئی اللہ کو مان رہا ہے، سات رام کو مان رہا ہے، لکشمن کو مان رہا ہے، سیتا کو مان رہا ہے، دیوی دیوتاؤں کو مان رہا ہے، کہتا ہے اللہ ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک صنف ہے، وہ ہے منافقوں کی۔ بظاہر دیکھنے میں منافق ہلکا لگتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، یہودی نماز نہیں پڑھتا، عیسائی نماز نہیں پڑھتا، نصرانی نماز نہیں پڑھتا، بدھ مذہب والے نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن شریف نے کہا منافقوں کے تعلق سے بڑا کڑا رویہ ہے اور سخت انداز ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہاں کافر نہیں جاتا، جہاں مشرک نہیں جاتا، جہاں یہودی نہیں جاتا، جہاں عیسائی نہیں جاتا، جہاں نصارہ نہیں جاتے، جہاں غیروں کی پوجا کرنے والے نہیں جاتے، وہ منافق جو نماز بھی پڑھتے ہیں، عید بھی پڑھتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دین کے اعمال بھی کرتے ہیں، اور شریعت کے چشمہ لگا کر اگر دیکھا جائے وہ منافق ہیں۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں ڈالا جائے گا، اور وہ طبقہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا اس کے اندر عذاب ہوگا کہ جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ اس طبقے سے پناہ مانگے گی۔ آخر کیا بات ہے؟ کافر نماز نہیں پڑھتا، اس کو الگ کیٹیگری کا عذاب۔ مشرک کے بارے میں قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ کلام پاک کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ عیسائی، یہودی، نصارہ، کافر، مشرک، اسلام دشمن، مسلمان دشمن، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، مسلمانوں کی مساجد کو آگ کے حوالے کرنے والے، مسلمانوں کے معبد، مسلمانوں کے مساجد کو معبد خانوں میں تبدیل کرنے والے، اور دیوی دیوتا ممبر و محراب پر رکھنے والے۔ کہا کہ نہیں، وہ جو پہلی صف میں لوگ نماز پڑھتے تھے منافقین، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے تو نعرہ بلند کیا کرتے، درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ وہ ایک جگہ ہی قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ تھا جہاد کا میدان۔ روزہ بھی رکھتے، صدقہ بھی کرتے، خیرات بھی کرتے، پگڑی بھی باندھتے، داڑھی بھی رکھتے، قربانی بھی دیتے اور زکوٰۃ بھی دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مظاہرہ بھی کرتے، لیکن جب ان کو کہا جاتا چلیے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں، قالوا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یہ کہہ کر پیچھا چھڑاتے تھے کہ گھر کے اندر کوئی دیکھ بھال کرنے والے نہیں، ہمارے گھر خالی پڑے۔ قرآن کہتا ہے یہ چاہتے
آ سکتے تھے میدان جہاد میں، مجاہدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے یہ شروع میں شامل ہو جاتے، میدان جنگ قریب آتا تو عذر اور بہانے کر کر یہ فیلڈ میں چھوڑ کر صف اول میں نماز پڑھتے تھے، اور پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ پکا نبی کا عاشق کون ہے اور منافق کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا وحی لے کر، قرآن شریف کا نازل ہونا بند ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فہرست بتا دی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی صف میں وہ تیسرا آدمی جو کھڑا ہے یہ منافق ہے، دوسری صف میں جو پیچھے کھڑا ہے وہ منافق ہے، فلاں ابن فلاں، فلاں محلے میں رہنے والا، فلاں گلی میں رہنے والا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو آپ کے رازدار تھے ان کو منافقوں کی فہرست دے دی اور بتا دی میری امت کے اندر اتنے لوگ منافق ہیں جو جہنم کے بدترین طبقے کے اندر جائیں گے۔ سب اعمال کر رہے ہیں، اذان بھی دیں گے، اقامت بھی دیں گے، دین کا کام بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، داڑیاں بھی رکھیں گے، قربانیاں بھی دیں گے، لیکن قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان لے آئے، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کا ایمان اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے، ان کی قربانی اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے، وہ 20 لاکھ کا جانور لے لے، وہ 70 لاکھ کا اونٹ لے لیں، وہ 10 لاکھ کا بکرا لے لیں، قرآن کہتا ہے ارے ان کی قربانی قبول ہونا، ان کی نماز 1/22 ان کا سجدہ اوپر جانا یہ بہت دور کی بات، وما هم بمؤمنین، پاسپورٹ ہی نہیں ویزا اسلام کیا ہوگا، پاسپورٹ ہی نہیں، یہ ہوائی جہاز میں کیا بیٹھیں گے، یہ کسی حج کا سفر عمرے کا سفر کیسے کریں گے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ داڑیاں رکھ کر، یہ قربانی دے کر، یہ نماز پڑھا کر، یہ نماز پڑھ کر، یہ مدرسہ چلا کر، یہ مدرسوں میں پڑھ کر، یہ متولی بن کر، یہ سیکریٹری بن کر، یہ تنظیموں کے رہبراں بن کر، یہ تنظیموں کے لیے فنڈ اکٹھا کر کر، قومی ہمدردی کے لیے گلی کوچوں کے اندر آپ دیکھیے کیرلا کے فساد زدہ لوگوں کی لیے، آپ کیرلا کے مظلوموں کے لیے، سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مدد کیجیے، مدد کیجیے، اس کے گھرانے میں اس کی خالہ کی بیٹی بیوہ ہوگی، اس کے چچا کا لڑکی یتیم ہوگی، وہاں یہ اٹلی نہیں دے گا، یہاں دکھاوا ہے، یہاں نام و نمود ہے، بھائی حاجی صاحب، شکیل صاحب، نویر صاحب، رحیم صاحب، کریم صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے 2 ٹرک روزانہ بھیجے، اور اس کے خاندان کے اندر یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ تڑپ رہی ہے، 32-35 سال کی لڑکی ہاتھ پیلے کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، زنا کے اڈے کی طرف، بدکاری کے اڈے کی طرف اس کے قدم اٹھ رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، قرآن کہتا ہے یہ لوگ اللہ کو، اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، قرآن کہتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا تو بھئی گندا پانی مت پی، رات کے 1:30 بجے الارم رکھ کر اٹھا، ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کیا، کیمرہ لگا ہے کیا، CCTV لگی ہوئی ہے کیا، یہ ہے کیا، وہ ہے کیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چپکے سے ایک پیالہ لیا، پیشاب پکڑا اور پی لیا، اور کہا کہ میں نے ڈاکٹر کو دھوکہ دے دیا۔ قرآن نے کہا ظالم کے بچے، ڈاکٹر کا بال بیمہ نہیں ہوگا، پیشاب پیگا، تیری صحت تباہ ہوگی، تیری زندگی تباہ ہوگی۔ ایمان کے معاملے میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہے گا، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہے گا،
اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہے گا، اللہ دھوکے میں آنے والے نہیں، نبی دھوکے میں آنے والے نہیں، اہل ایمان دھوکے میں آنے والے نہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اپنا پیشاب آپ پیے گا، اپنا پاخانہ آپ چاٹے گا، اپنی زندگی برباد ہوگی، اپنا ایمان برباد ہوگا، اپنی قبر کی زندگی برباد ہوگی، اپنی آخرت کی زندگی برباد ہوگی۔ مومن قربانی دیتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مومن قربانی دیتا ہے، وہ قربانی کا جانور اللہ کے دربار میں اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ یہ وقت پڑنے پر جان دے دے گا، مال دے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دمبا قربان کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے کے طور پر جنت کا وہ دمبا، آپ کو معلوم ہے حابیل اور قابیل دونوں کے اندر اختلاف ہوا، اللہ کے محبوب کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھیں گے۔ اس زمانے کے اندر آگ آ کر لے کر چلی جاتی تھی قربانی کی چیز کو، صدقے کے چیز کو، زکات کے چیز کو۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ کہ زکات دو، غریبوں کو کھلاؤ، زکات دو، یتیموں کو کھلاؤ، زکات دو، مدارس کو آباد کرو، زکات دو، یتیم خانوں کو آباد کرو، پیسہ آگ کے حوالے مت کرو، قربانی کا جانور خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، عقیقے کا جانور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، مزے کرو صاحب، مزے کرو۔ لیکن اس زمانے میں پہاڑ پر رکھنا پڑتا تھا، آگ آتی۔ حابیل نے جو جانور رکھا دمبا، وہ آگ اس کو لے گئی اور جنت کے حوالے کر دی، جنت میں چلتا رہا وہ دمبا، اور کئی سو سال تک وہ دمبا چرتا رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں جب قربانی دینے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے آئے اور انہیں اوندھا کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، منہ کے بل لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، پہلی مرتبہ چھری نہیں چلی، تیز کیا چھری کو اور چھری سے کہا اے چھری چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے کہا کہ میرا کام اس وقت ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو چھری کو اللہ نے زبان دی اور اس نے کہا آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، آگ کیوں نہیں جلائی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، میں چل اس لیے نہیں رہی ہوں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ دمبا ذبح نہیں کیا، بھینس ذبح نہیں کیا، بکرا ذبح نہیں کیا، گائے ذبح نہیں کیا، اور دوسری مرتبہ جب چھری چلائی خون کا فوارہ ہاتھ کو لگا، یہی سمجھا کہ صاحب میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، پٹی کھولی، خوشی کے مارے دیکھا تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جنتی دمبا جو حابیل نے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس دمبے کو بھیج دیا تھا، وہ ذبح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم قیامت تک کے لیے تمہاری سنت کو باقی رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو قربان کرنے کے لیے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ارمانوں کی قربانی دینے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام خواہشات کی قربانی دینے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے وجود کو مٹا چکے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ آج ایک بکرا خریدو، ایک جانور خریدو اور رشتہ داروں کو کہو تیرا بکرا کتنے کلو کا، تیری گائے کتنے کلو کی، میری گائے کے اندر 200 کلو گوشت آیا، اس کی گائے کے اندر 500 کلو گوشت آیا، اس کا ریٹ اتنا، اس کا ریٹ اتنا۔ آج ایک رسم بن گئی ہے قربانی، آج ایک دکھاوا، ایک تماشا بن گیا ہے۔ اگر مومن کی قربانی ہوتی، قربانی دینے والا داڑھی نہیں بڑھاتا، مومن کی قربانی ہوتی
قربانی دینے والا بے نمازی نہیں ہوتا، مومن کی قربانی ہوتی، قربانی دینے والا اللہ کے گھر کو قربان نہیں کرتا، مومن کی قربانی ہوتی، وہ قربانی دینے والا اپنی بیوی کے پردے کی قربانی نہیں دیتا، مومن کی قربانی ہوتی اپنی بیٹی کی شرم و حیا کی قربانی نہیں دیتا، مومن کی قربانی ہوتی قربانی دینے والا سود کھا کر ماں سے 36 مرتبہ بلاత్కాر نہیں کرتا، قربانی دینی ہوتی تو رشوت کا پیسہ نہیں لیتا، قربانی دینی ہوتی حرام کا لقمانہ پیٹ میں ڈالتا، نہ اولاد کے پیٹ کے اندر ڈالتا، قربانی دینی ہوتی دنیا کا کتا اور دنیا کا پجاری نہیں بنتا، قربانی دینی ہوتی عید کی رات جگا ہوتا، قربانی دینی ہوتی عرفہ کا روزہ رکھا ہوتا، قربانی دینی ہوتی ایام تشریق کے اندر ایک نماز بھی غائب نہیں ہوتا، قربانی دینی ہوتی وہ راتیں 10 جس کی قسم اللہ نے کھائی والفجر ولیال عشر، ان راتوں کی قدر و قیمت کو جانتا اور دن میں روزے رکھتا، قربانی دینی ہوتی اللہ کا محبوب بنتا، قربانی دینی ہوتی عورتوں کو بے پردہ نہ کرتا، قربانی نہ ہوتی قربانی دینی ہوتی تلاوت کرتا، موبائل میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ یہاں جانور کے گلے پر چھری چلی اور پوچھا بیٹے سے، بیٹے کیا ہوا؟ قربانی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ فوراً بلیڈ اٹھایا، ایک سنت ابراہیمی کے خاطر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ شکر ادا کر، جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا، قرآن کا آنا بند ہو گیا، ورنہ ڈسپلے بورڈ کے اندر، ایم جی روڈ کے اندر، کمرشل اسٹریٹ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اگر اللہ تبارک تعالی یہ ظاہر کر دیتے، یہ آج جمعہ کے میدان میں، عید کے میدان میں، قربانی کے میدان میں، مینا کے میدان میں، لبیک کی صداؤں میں، مطاف کے اندر، صفا مروہ کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر، وہاں لبیک اللہم لبیک، یہاں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اگر ڈسپلے میں دکھا دیتا ہماری گلی کوچوں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، خدا کی قسم کتنے ایسے لوگ ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ قربانی دینا ایمان کی علامت نہیں، منافق قربانی دیتا تھا۔ نماز پڑھنا مومن ہونے کی دلیل نہیں، نماز کو ان کی شرائط کے ساتھ پڑھنا، قربانی کو اس کے شرائط کے ساتھ دینا، زکوٰۃ کو اس کے شرائط سے، نماز پڑھتا تھا۔ صحابہ آگے پیچھے ہو سکتے تھے، لیکن صاحب منافق کی صف اول اور تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی، دل میں کفر تھا، اسلام پسند نہیں تھا۔ قربانی دینے والا داڑھی مڈا رہا ہے، وہ عقبہ بن ابی معیط بن کر میرے آقا کے چہرے پر تھوکنے والا، وہ گوشت کا کتا ہے، وہ گدھ ہے جو گوشت پر ٹوٹ پڑ رہا ہے۔ سنت ابراہیمی سے محبت ہوتی، میرے محبوب کے چہرے سے نفرت نہ ہوتی۔ سنت ابراہیمی سے اگر محبت ہوتی، انگریزوں کے کپڑے نہیں پہنتا۔ سنت ابراہیمی سے محبت ہوتی، یہ میکسی کا نیتی نما برقع اپنی عورت کو نہیں پہناتا۔ سنت ابراہیمی سے محبت ہوتی، گھر کے اندر گانے نہیں چلتے۔ سنت ابراہیمی سے محبت ہوتی، موبائل کے اندر گندی فلمیں نہ ہوتی۔ یہ سب دیے، ہم بھی دے رہے، قلندر حیدر دے رہا ہے، میں نہیں دیا تو میری عزت کیا؟ گوشت کھانا کرسمس میں کھا لیتا پورے سال، کیوں؟ سنت ابراہیمی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مومن قربانی دیتا ہے، اس قربا قربانا، قربانی کے معنی اللہ کے قریب ہونے کے۔ ہر عبادت کا ایک معنی ہے، حج کے معنی ارادے کرنے کے، صوم کے معنی رک جانے کے، صلاۃ کے معنی رحمتوں کے، نماز پڑھنے کے، درود کے، زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے، مال کا میل پاک ہو رہا ہے۔ قربانی کے معنی قریب ہونے کے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا مسجد کے قریب ہو جاتا، قربانی اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا قرآن کے قریب ہو جاتا، قربانی اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا سنتوں کے قریب ہو جاتا، قربانی اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا پردے کے قریب ہو جاتا۔ یہ دنیا ہے بیٹے، چلا لے، قیامت کا دن ہوگا،
سوا نیزے پر سورج ہوگا، نہ مسلک کام آئے گا، نہ مکتب فکر کام آئے گا، نہ تنظیم کام آئے گی، نہ جماعت کام آئے گی۔ اے مالدار قارون کی اولاد، نہ مال کام آئے گا، نہ حکومت پر رہنے والے حکمرانوں، فرعون کے بچوں، نہ حکمرانی کام آئے گی۔ میرا اللہ سب کو پیدا کرے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، لمن الملک اليوم، بولنے والوں بولو۔ دنیا میں بہت چلتی تھی تمہاری، دنیا میں طاقت تھی، دنیا میں قوت تھی، دنیا میں دبدبا تھا، دنیا میں روب تھا، آج بول سکو تو بولو۔ لمن الملک اليوم، اے فرعون کے بچوں بولو، اے قارون کے بچوں بولو، اے شداد کے بچوں بولو، اے حامان کے بچوں بولو۔ لمن الملک اليوم، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک واحد قہار آج اپنی طاقت، اپنا جلوہ دکھائے گا۔ جھوٹی قربانی کے ساتھ اللہ کے پاس جا کر اللہ کو دھوکہ دے کر تم کامیاب ہو سکتے ہو؟ جھوٹی نمازوں کے ساتھ، جھوٹے روزوں کے ساتھ، جھوٹی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسا کر رہے ہیں، اس کی کچھ علامتیں میں نے بیان کی۔ شادی کرنے والا نوشا ہے، اس کی علامتیں ہیں، وہ سوٹ سلاتا ہے، وہ کار خریدتا ہے، وہ گھر کو پینٹنگ کرتا ہے، وہ دلہن کے لیے مان لیتا ہے، وہ مہر کی تیاری کرتا ہے، وہ قاضی صاحب، اس کی کچھ نشانیاں ہیں نا۔ بامبے جا رہا ہے تو بامبے کا روٹ پکڑا ہوا ہے، بامبے کا ہائی وے پکڑا ہوا ہے۔ مدراس جا رہا ہے، مدراس کا ہائی وے پکڑا، قربانی دے رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، عورتوں کو بے حیا کے کپڑے پہنا رہا ہے، بازاری عورتوں کے کپڑے پہنا رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں، بامبے کا نام لے رہا ہے، کیرلا کی طرف جا رہا ہے، مذاق نہیں ہے۔ جنت کا نام لے رہا ہے اور جہنمی کارنامے انجام دے رہا ہے، کیا یہ ٹھٹا نہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ حالانکہ علماء کرام نے تقسیم کی ہے منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ ایک علمی بات ہے، منافق اعتقادی یہ کہ دل کی گہرائیوں سے وہ ایمان کو پسند نہیں کرتا، کسی مجبوری کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، نہ نبی پر ایمان نہ آخرت۔ آج کا مسلمان اگرچہ ایسا نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ ختنہ کراتا ہے، وہ نکاح کے وقت قاضی کو مسجد سے بلاتا ہے، وہ موتا کے بعد جنازہ مسجد سے لیتا ہے، غسال کو لیتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، دعائے مغفرت کراتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو اعتقادی منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس کو قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آئے اور کہیں ہم جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ ایک نمبر کے مکار، عیار، دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، آپ ان کے ظاہر پر نہ جائیں۔ پتہ چلتا ہے آدمی قربانی دے رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دور ہو رہا ہے۔ آج فجر کتنے لوگوں نے پڑھی بھائی؟ یہ مسلک والی بات ہے، سب مسلک والے نماز کو مانتے نہیں مانتے، سب مسلک والے داڑھی کو مانتے نہیں مانتے۔ نماز کی تعداد مقرر ہے، روزے کی تعداد مقرر ہے، زکوٰۃ کا پیمانہ ہے، اتنا مال ہو اتنے مال میں 2.5% دینا پڑے گا، ہے نہیں؟ روزے چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر ختم کرو، صدقہ فطر اتنا ہے، تو داڑھی کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ کسی فلمی کتے کو دیکھ لیا، ووڈا فون کے کتے کی طرح داڑھی رکھا ہوا ہے اور فیشن کی داڑھی رکھ لی، کوئی خشخشی داڑھی رکھ لی، کوئی ادھر کو کاٹ لیا ادھر کو رکھ لیا۔ یہ مذاق ہے شریعت کے۔ ارے اللہ تیرے میرے سجدوں کا محتاج ہے نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مسلمان ہونا ہے
پورا مسلمان ہو جا، اللہ کا شکر ادا کر کہ آج جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں، آج قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہو رہے ہیں، ورنہ اللہ کلام پاک کے اندر جب منافق آتا تھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے پکا، یہ کچا مسلمان ہے۔ آج سب مل کر قربانی دے رہے ہیں، داڑھی رکھنے والا، داڑھی بنانے والا، فاسق فاجر، حلال کمائی کمانے والا، حرام کمائی کمانے والا۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ ہے معاملہ گناہ کر اور سوشل میڈیا میں ڈال۔ ریاکاری کا بکرا لے، واٹس ایپ کے اندر فوٹو پکڑ کر پوری دنیا کے کتوں کو بتا کہ ایک بکرے کا میں مرڈر کر رہا ہوں، داڑھی منڈا حرام خور۔ اللہ کے حرم میں جا کر کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا ہے، ہر آنے والے سال میں تھوڑا بڑھا، ہر آنے والے سال میں قربانی دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے؟ الحمدللہ بڑھ رہی ہے۔ حاجیوں کی تعداد پہلے خال خال کہیں بنگلور سے 5 حاجی گئے، 10 حاجی گئے، ایسا ہوتا تھا، تھوڑا قریب کر دو اس کو۔ عمرہ کرنے والے کہاں لوگوں کے پاس پیسہ تھا، کہاں لوگوں کے پاس روپیہ تھا، خال خال لوگ حج کو جاتے تھے، خال خال لوگ عمرے کو جاتے تھے، مالدار کم تھے، حج کرنے والے کم تھے، حاجیوں سے مینا بھر چکا ہے، مینا عرفات میں گھس گیا، ادھر مزدلفہ میں گھس گیا، مطاف کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، حرم مکی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، حرم مدنی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، ریاض الجنہ کے اندر ایک سجدے کی جگہ ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کا کلام حرم مکی کے اندر جب ختم کیا جاتا ہے 29ویں شب کو 35 لاکھ مسلمان آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اردو سمجھ سکتے ہو تو سمجھو میری بات، اللہ کے حرم میں، اللہ کے کعبے میں، مطاف کے اندر، مسجد الحرام کے اندر تراویح کے بعد ختم تراویح کے موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر امام حرم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اللہ اسلام کی مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ وخذل الیہود والنصارى والمشرکین، یہود و نصارہ کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اللہ دشمنوں کو تباہ کر دے، تاراج کر دے، اللہ اسلام مسلمانوں کا بول بالا بلا کر دے، اللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دے۔ دوسرے دن اخبار میں سرخی آتی ہے، فلسطین کے اندر دودھ پیتے 20 بچوں کو اسرائیل نے بمباری سے تباہ کر دیا۔ اللہ سننے والا نہیں، قرآن کی عظمت نہیں، اللہ کے حرم کی عظمت نہیں، قربانی جو اتنی دے رہے ہیں، مفت کا جانور ملتا ہے۔ آج اسلام مسلمان دشمنوں سے بچ کر گائے کی قربانی دینا، جانور کی قربانی دینا یقیناً اپنے آپ کے اندر بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ کیوں عزتیں لٹ رہی ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو تباہ تاراج کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے؟ کیوں نوجوانوں کو زندان کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ نمازیوں کی تعداد بڑی، روزے داروں کی تعداد بڑی، صدقہ کرنے والوں کی تعداد بڑی، خیرات کرنے والوں کی تعداد بڑی، منافقوں کے قربانی دینے والوں کی تعداد بڑی، زکوٰۃ کی ساڑیاں تقسیم کرنے والوں کی تعداد بڑی، زکوٰۃ کے کپڑے، راشن غلہ دینے والوں کی تعداد بڑی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والوں کی تعداد بڑی۔ اللہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو نے کہا ایک سوئی کے ناکی کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتے ہیں تو تو دیکھتا ہے۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر؟ کیوں مسجدوں کے نام و نشان کے مٹانے کی فکریں ہو رہی ہیں؟ کیوں اسلام کی بیخ کنی کی فکریں ہو رہی ہیں؟ اب مذبح خانہ وہ لفظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھ لینا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ وہ دن لانے سے پہلے ایمان کے ساتھ کلمے کی شہادت کی سجدے کی موت ہمیں دے دے۔ جس دن نماز پڑھنا جرم ہو جائے گا، اذان دینا جرم ہو جائے گا، تلاوت کرنا جرم ہو جائے گا، نیکی کرنا جرم ہو جائے گا، یہ حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی کشمیر میں ہے، وہاں ہاتھ ڈالا گیا، وہاں
اسلام مسلمانوں کی طاقت کو کم کرنے کی فکر کی گئی اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، اسلام کو ماننے والوں کی تعداد بنگلہ دیش سے متصل جو علاقہ ہے آسام کا، آسام کی ریاست کے اندر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کئی لاکھ ووٹروں کو حق کے ووٹ سے محروم کر دیا گیا، یہ کہہ کر کے یہ بنگلہ دیش کے مہاجر ہیں، کئی نسلیں ان کی ہندوستان کے اندر چل چکی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آج نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو، آج قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، آج حج کر سکتے ہو کر لو، اللہ اللہ کر سکتے ہو کر لو، آج صدقہ کر سکتے ہو تو کر لو، یہ اوٹی جی رہے ہو حالات کے اعتبار سے۔ کل کے آنے والے حالات ہندوستان کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ان خطرناک حالات کے اندر مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، قربانیاں دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کا کام ہو رہا ہے، خانقاہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کو پیار نہیں آتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھ رکھے ہیں کہ منافقوں کے دھوکے میں اللہ تبارک تعالیٰ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں قربانی کے نام پر یہ کیا کاروبار کر رہا ہے، قربانی کے نام پر کیا دھوکہ نہیں دے رہا ہے مسلمان، دنیا کا حریص نہیں بنا ہوا ہے۔ قربانی دینے والا مسلمان، ذبح کرنے والا مسلمان، کاٹنے والا کسائی مسلمان، عام دنوں میں بکرا آپ چھلیں، بکرے کا گوشت بنائیں، کتنا لے گا؟ 500 روپے 400 روپے لے گا، لیکن آپ عبادت کر رہے ہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 1500 2000 سے کم بکرا نہیں چھلیں گے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک علاقوں میں گائے کے ٹکڑے بنانے کے لیے یہ اسرائیل کا ایجنٹ نہیں تھا۔ اسلام مسلمان دشمنی کی بات آئی، اسرائیلی ایجنٹ ہوگا بی جے پی کے، یہ اسرائیل ایجنٹ نہیں تھا، قطعی کا بچہ 10,000 روپے تک لیے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر روزے داروں کے لیے کون کپڑوں کی قیمت بڑھاتا ہے، کون ٹیلرنگ کی قیمت بڑھاتا ہے، کون فروٹ کی قیمت بڑھاتا ہے، کون راشن غلے کی قیمت بڑھاتا ہے، کون افطاری کے وقت سموسوں کی قیمت بڑھاتا ہے؟ جو سموسہ افطاری کے وقت 10-15 روپے میں، وہی تراویح کے بعد 10 کو 3 کیوں دیتا ہے؟ کون حج کے نام پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ کون ریلیف فنڈ کے نام پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ کون مدارس کے نام پر ڈاکہ؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ آبا اجداد کے قبروں کے پاس بیٹھ کر گانجا کون بیچ رہا ہے؟ کون افیم چرس کا استعمال کر رہا ہے؟ کون آبا اجداد اور بزرگوں کی قبروں کو کوڑیوں کے اندر بیچ کر وہاں غنا کے اڈے بنایا ہوا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے حرم میں، اللہ کے مطاف کے اندر کیا موبائل چوری نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پر پک پاکٹ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں لڑکیوں کے ساتھ جو ہے بدکاری والا معاملہ، گھور کر دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا لڑکیاں بے حیائی کے کپڑے پہن کر اللہ کے حرم میں طواف نہیں کر رہے ہیں؟ حالت احرام میں جو قوم موبائل چوری کرے، عرفات کے میدان میں حاجیوں کا سامان اٹھائے، حج کے نام پر ڈاکہ ڈالے، مدارس کے نام پر ڈاکہ ڈالے، آبا اجداد کے قبروں کے نام پر ڈاکہ ڈالے، مساجد کے نام پر ڈاکہ ڈالے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یا کسی اور دنیا کی میں بات کر رہا ہو؟ حج کے نام پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، زکات نہیں کھا رہی ہے قوم، یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے قوم، قبرستان کے ٹکڑے آبا اجداد کے قبروں کو بیچ کر نہیں کھا رہی ہے قوم۔ ہماری مائیں اور بہنیں کبھی ان کی عزت اور پاک دامنی کی قسمیں کھائی جاتی تھی، آج یہ عورت اپنے خامین کے سرانے بیٹھ کر لالی لپسٹک کی حالت میں موبائل کے اندر سیکسی گانوں کی رنگ ٹون کے ساتھ کیا اس کے سامنے فون نہیں کر رہی ہے؟ وہ کبھی اپنے خامین کے جنازے کو دیکھ کر بے ہوش ہونے والی عورت نہیں لگتا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا، ہول دھڑکا زیادہ ہو جاتا ہے، صنف نازک ہیں، کمزور دل ہیں۔ آج کی عورت جنازے کی محفل کے اندر رنڈیوں کے کپڑے، بازاری عورتوں کے کپڑے، وہ جنازے کی محفل میں نہیں جا رہی ہے، وہ بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر آ رہی ہے۔ تم قربانی دے کر، تم حرام کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، ناجائز کے پیسوں سے تم احرام پہن کر لبیک کہہ کر اللہ کو دھوکہ دے دو گے۔
ناجائز پیسوں سے اس زمانے کے کافروں مشرکین نے اللہ کے کعبے کو تعمیر نہیں کیا. پیسہ کم پڑ گیا، حتیم کی دیواری بنا دی. کہا کہ ہمارا حلال پیسہ اتنا ہی ہے. اس زمانے کے کافر اور مشرک کے اندر خدا کا خوف تھا. جنازے کی محفل میں چوری ہو رہی ہے، مردے کا موبل چرایا جا رہا ہے، مردے کے ہاتھ کی بات چرائی جا رہی ہے، مردے کے کپڑے کے پیسے چرائے جا رہے ہیں، پرس چرایا جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، وہ آخرت کی یاد تازہ دلاتی ہے. جس قبر کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو، وہاں افیم کا استعمال ہو، وہاں لونڈا بازی ہو، وہاں عیاشی ہو، وہاں زمینوں کا کاروبار ہو، وہاں چرس گانجے کا بیپار ہو، وہاں اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تم 35 لاکھ نہیں 35 کروڑ مل کر اللہم شتت شملہم اللہم مزق جمعہم، اللہ ان کو برباد کر دے، تمہیں بولے اور اللہ برباد کر دیا. ایمان، اسلام، قرآن، اللہ سے تعلق، یہ تعداد کو نہیں دیکھتا. ابو جہل محجن زخمی رضی اللہ تعالیٰ تنہا صحابی، رومیوں کی جنگ 3 لاکھ ادھر 3000، شکست پر شکست. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، یہ تھوڑا شراب کے عادی تھے، شراب ان سے بھول کر پی لیا کرتے تھے. قاعدے کے حساب سے ان کو قید کے اندر رکھا گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل کی کوٹری میں ان کو مقید کیا تھا. وہاں سے بیٹھ کر سارا تماشا دیکھ رہے تھے. دیکھا نہیں جا رہا تھا. صحابہ کرام کی شکست ہو رہی تھی، رومی غالب ہو رہے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وہاں سے گزری، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمہ، ایک ونتی کرتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آج کوئی آپ کو غلط شراب پلا رہا ہے، غلط نشہ پلا رہا ہے، ہم میجارٹی میں نہیں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں. ایمان، اللہ کہنے والا پوری دنیا کے لیے وہ پاورفل ہے، طاقت والا ہے. امریکہ کی، رشیا کی، یونائٹڈ نیشن کی، اقوام متحدہ کی، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کہتے ہیں ایمان والے کے سامنے یہ تمام طاقت مکڑی کے جالے کے برابر ہے. کیا اقلیت، کیا اکثریت نہیں بھی. ہمیں ایسے ملک میں رہتے ہیں، فلاں قوم زیادہ رہتی ہے، فلاں قوم کم رہتی ہے. ایمان کم زیادتی کو نہیں مانتا. ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیوی جان، اماں جان، یقیناً مجھ سے قصور ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں آ جاؤں گا، میری ہتکڑیاں کھول دو، حضرت سعد کا گھوڑا دے دو اور تلوار رکھی ہوئی ہے دے دو. پتہ نہیں کس انداز سے انہوں نے بات کہی، بیڑیاں کھول دی گئی، گھوڑا دے دیا گیا، تلوار کو دے دیا گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی لڑائی میں کمانڈر ان چیف تھے، بیمار ہو گئے تھے. پہاڑ پر بیٹھ کر وہ کمانڈ کر رہے تھے، وہ پرچیاں نیچے بھیج رہے تھے افسروں کو، تم دائیں جاؤ، تم بائیں جاؤ، رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ، یہ کرو وہ کرو. فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا گھوڑا تو بندھا ہوا تھا، یہاں میدان میں کیسے آ گیا؟ ابو محجن کی طرح لگ رہا ہے، اگرچہ کہ چہرہ چھپا ہوا ہے، وہ تو قید میں ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ تلوار تو میری لگ رہی ہے. 3 لاکھ آدمی، یہ رونا مت رو، ہم غریب ہیں، ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارا روپیہ نہیں ہے. ایمان کی طاقت کے سامنے، ایمان کی قوت کے سامنے، کلمے کی طاقت کے سامنے، قرآن کی طاقت کے سامنے زمین آسمان ہتھیاروں سے، RDF سے، گولہ بارود سے بھر جائے، ایمان کی طاقت ان کو بھسم کرتے رکھتے. نہیں جانتے آپ، ایک تنے تنہا کایا پلٹ دی، اگرچہ کہ اس دن جس طرف جاتے اس طرف وار کرتے، پلٹ وار کرتے، رومی میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے اور غروب آفتاب سے پہلے حسب وعدہ آ گئے، ہتکڑیاں پہن لی اور پھر قید خانے کے اندر بیٹھ گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا
سلمہ آج عجیب ماجرا میں جنگ کے میدان میں دیکھ کر آیا ہوں. اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتے میں سمجھتا وہ ابو محجن کی وار ہے. اگر میرا گھوڑا یہاں پر بندھا ہوا نہ ہوتا میں سمجھتا میرا گھوڑا ہے. اگر میری تلوار کو یہاں نہیں پاتا میں سمجھتا کہ میری تلوار کام کر رہی ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی, فرمایا میرے آقا میرے سردار, اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں, وہ ابو محجن ہی تھے, وہ گھوڑا آپ ہی کا تھا, وہ تلوار آپ ہی کی تھی. ارے وہ تو بنے نے کہا کہ جب مسلمانوں کی شکست فاش ہو رہی تھی ان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا, وہ آئے اجازت لے کر اور وقت سے پہلے آ گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمٹ گئے اور فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا, انشاءاللہ اب مرتے دم تک اللہ تجھ سے گناہ نہیں کرائے گا. یہ ایمان, یہ اسلام کی طاقت. آج کا مسلمان عبادت کر رہا ہے, عبادت کی روح سے خال رسم اذان رہ گئی, روح بلالی نہ رہی. ایک اذان سے مدینے طیبہ کامتا تھا, ہماری مسجد کی اذان سے بغل کے گھر کے اندر جنابت کی حالت میں سویا ہوا مردہ کتا نہیں اٹھ پا رہا ہے. نماز دین کا ستون ہے. آج فجر میں آپ کی اس قباء مسجد کے اندر کتنے مصلی تھے, کتنے مسلمان آپ کے محلے میں رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے ڈسپلے بورڈ آ جائے یہ مومن ہیں یہ منافق ہیں, خدا جانے میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں کے اندر ہوگا. یہ دنیا ہے, یہ چل رہا ہے. کلام پاک کے 30ویں پارے میں سورہ عادیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی اور 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. ارے یہ دنیا ہے, جھوٹی قربانی دینے والا, جھوٹا حج کرنے والا, حرام کے مال کو صدقہ خیرات کرنے والا, ریاکاری کی نماز پڑھنے والا, ریلیف فنڈ کے اندر دکھا کر مال کھانے والا, حرام کے پیسوں سے احرام پہننے والا, حرام کی پیسوں سے سحری, سب چل جا رہا ہے. اذا بعثر ما فی القبور, قبروں سے جب نکالے جائیں گے یہ کفن کی چندی, یہ دکان جس کے پیچھے پھر رہے ہو, یہ دکان قبر پہ نہیں آنے کا, یہ مکان جس کی پوجا کر رہے ہو, یہ دولت, یہ روپیہ, یہ پیسہ, یہ اولاد, یہ بیوی, تم اس کے مخالفے میں آ چکے ہو, اس کے دھوکے میں آ چکے ہو. بیوی نے آپ کو وہ ثابت کرنا کیا کہ اس آسمان کے نیچے, اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی خیر خواہ ہے تو میرے علاوہ کوئی اور خیر خواہ نہیں, اور آپ بیوقوف بن گئے. ہم ایک عنوان لے کر چلے تھے کہ 6 صفتیں ایسی ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ صفت رہے گی وہ عورت کا گھر جہنم کا نمونہ موت سے پہلے بن جائے گا. جیسے ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے, پہچاننے کے لیے آج کل وال کلاک کے اندر ٹیمپریچر بتایا گیا 23 ڈگری ہے, 28 ڈگری ہے, 18 ڈگری ہے. تو یہ اگر پیمانہ انشاءاللہ کہیں کسی موقع پر یہ 6 صفتیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ سمجھیں گے, میں سمجھوں گا کہ ہم کمپرومائز کی زندگی, عذاب کی زندگی, جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ چیز جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرء الصالح, یہ پوری دنیا نفع کی چیز ہے. آم کھاؤ, جام کھاؤ, رس پیو, پیرس جاؤ, امریکہ جاؤ, رشیا جاؤ, ہوائی جہاز کا سفر کرو, سمندروں کا سفر کرو, سیخ کباب کھاؤ, چکن کباب کھاؤ, حیدرآبادی بریانی کھاؤ, اور فروٹ کا جوس پیو, اور ڈرائی فروٹ کھاؤ, مزے کرو, مزے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام میں سب سے بہترین مزہ نیک عورت ہے. چکائی نہیں ہم نے, آپ نے, اس نے ایسے بیوقوف بنایا. اتنا خطرناک فتنہ ہے, اتنا خطرناک عذاب ہے. اچھے اچھے اس کے مغالطے میں آ گئے, اچھے اچھے اس کے دھوکے میں آ گئے. اچھوں کی بستیوں پر عذاب نازل ہوا. کئی قوموں کی بستیاں ایک عورت کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام, میں کیوں کہہ رہا ہوں عورت کو نمازی بناؤ, عورت کو حیا کے دائرے میں رکھو, جورو کے غلام نہ بنو. برا لگتا ہوگا, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں یہ سمجھ رہا ہوں میں جورو کا غلام نہیں, سامنے والا ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں نہیں, میرے بازو والا ہو سکتا ہے. یہ ایسا زہر ہے, یہ ایسا نشہ ہے, یہ ایسا ڈرگ ہے
کہ جو اس کا ڈستا ہے اس کو پتا بھی نہیں لگتا کہ میں ڈسا ہوا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیاطین کی زنجیریں ہیں۔ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جن پیغمبروں کی بیویوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کے قوم کو ہدایت دے دی۔ جن پیغمبروں کی بیویوں نے ایمان سے انکار کیا، اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کر کر تباہ تاراک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، نمرود نے آگ تیار کی۔ آپ نے خطبہ حضرات سے زندگی میں بار بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اب اس واقعے کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سب سے پہلے ایک مینارہ بنایا اور ایک توپ بنایا، اس کے دہانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر وہ توپ کی اس لیے کہ وہ آگ اتنی روشن کی تھی کہ زمین پر آگ روشن کی تھی، آسمان پر اڑنے والے جو پرندے تھے وہ جل کر خاک ہو کر بھون کر نیچے زمین پر گرتے تھے، اتنے ٹمپریچر تھا۔ اب قریب میں جا کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس نے توپ نما شکل بنائی، جھولے کی طرح ایک شکل بنائی، اس میں جھلا کر وہ داخل کرنا چاہتا تھا۔ یہ یہاں سے داخل کرتا، ابراہیم علیہ السلام واپس اپنی جگہ پر آ جاتے، وہ توپ میں رکھ کر مارتا، ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس آ جاتے۔ اس لیے پیغمبروں کی حفاظت ظاہر کی، باطن کی، جسم کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی۔ تمہارے ملک کے پرائم منسٹر کو بلاک کمانڈو سیکورٹی دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو اللہ سیکورٹی نہیں دیتا۔ اللہ کے دین کے داعی کو، دین کے مجاہد کو، دین کے غازی کو، دین کے طالب شہادت کو اللہ سیکورٹی دے دے گا؟ وہ چونٹیوں کے ذریعے سے حفاظت کروا لے گا، وہ ابابیل کے ذریعے سے حفاظت کروا لے گا، وہ پرندوں کے ذریعے سے حفاظت کروا لے گا۔ تب دنیا کی فوجیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، دنیا کی طاقتیں ٹوٹ جائیں گی۔ واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر کی حفاظت ہو رہی تھی، یہاں سے چھوڑتا وہاں سے آتے، یہاں سے چھوڑتا وہاں سے آتے۔ یہ شیطان جو خبیث ہے، یہ جب دیکھتا ہے کہ ایک نیک کام ہو رہا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ نیک کام ہو، تو اللہ کے پاس جب یہ مردود ہوا، ملعون ہوا، تو اللہ کے پاس یہ مانگ کر لے آیا کہ اللہ میں جو چاہے بنوں۔ سکرات کی سختی کے عالم میں ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں، والتفت الساق بالساق، کبھی پسلی سے گھٹنے کی طرف، گھٹنے سے رام کی طرف، رام سے اوپر شرمگاہ کی طرف، پیٹ کی طرف، پھسلیوں کی طرف روح جا رہی ہے، اور ایک کان میں آ کر شیطان ماں کی شکل بنا کر کہتا ہے کہ تم جس دھرم میں اسلام پر تھے وہ باطل ہے، تم انکار کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی، احد کی لڑائی، شیطان ان کا نمائندہ بن کر ان کی میٹنگوں میں جا کر غلط مشورے دیا، وہ نہیں چاہتا، تو شیطان نمرود کا ہمدرد بن کر آیا، کہا نمرود صاحب کیوں حضرت ابراہیم آگ میں نہیں پڑ رہے؟ کہا ہم تو بتیری کوشش کر رہے، بہت کوشش کر رہے، کبھی جھولے کے ذریعے سے اور کبھی توپ کے ذریعے سے۔ شیطان نے کہا آسان طریقہ یہ ہے، خواتین کو بے پردہ لا کر یہاں کھڑا کر دو۔ عورتیں اس زمانے میں، فرعون اپنی بیوی کو پردے میں رکھتا تھا، ابو جہل اپنی بیوی کو پردے میں رکھتا تھا۔ عورت کو پردے میں رکھنا دھرم کا حصہ نہیں، انسانیت کا حصہ ہے۔ تیرے اندر انسانیت، تیرے اندر شرم کے جوہر، حیا کے جوہر ہوں گے، عورت کو پردے میں رکھے گا۔ خنزیر کی نسل ہوگی، جانور کی نسل ہوگی، حیوان کی نسل ہوگی، شیطان کے نسبے سے پیدا ہوگا، تو پھر باپ اپنی بیٹی کو نچوائے گا، خامن اپنی نچوا رہے نہیں نچوا رہے، چھوٹوں کا ڈانس ہے، میڈیم عمر والوں کا ڈانس ہے، مطلقہ عورتوں کا ڈانس ہے، بیوہ عورتوں کا ڈانس ہے، وہ دانت جھڑے ہوئے لوگوں کا ڈانس ہے، پیٹ آ کر ران میں پڑے ہوئے لوگوں کا ڈانس ہے، نانیوں کا ڈانس ہے، دادیوں کا۔ ان کی شرم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ فرعون اپنی بیوی کو شرم و حیا کے پردے میں رکھتا تھا،
نمرود اس زمانے میں عورتوں کو حیا کے پردے میں رکھتا تھا. شیطان کو کہنا کیوں پڑا؟ اگر عورت بے پردہ ہوتی تو اس کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ سر پر سے دوپٹہ ہٹاؤ، سیکسی میکسی پہناؤ، برقع پہناؤ. جیسے اسلامک بوٹیک کے اندر آج آپ کو 35,000 25,000 کے اندر وہ برقع ملے گا کہ آپ اپنی عورت کو پہنا کر چلائیں گے تو سامنے والا اندھا ہاتھ لگا کر بتا دے گا کہ اس کی چولی کا ناپ کیا ہے، اس کی پاخانے کا ناپ کیا ہے، اس کی کمر کا ناپ کیا ہے. نام ہے اسلامک بوٹیک اور شرم و حیا کا جنازہ. بچوں کو بے حیائی کے، بے شرمی کے کپڑے. شرم و حیا اس زمانے میں بھی تھی. شیطان مشیر بن کر، ایڈوائزر بن کر آیا اور آ کر کہا کہ آپ عورتوں کو یہاں کھڑا کر دیں. تو اس زمانے میں مطلب یہ کہ عورت گھر سے نہیں نکلتی تھی. اب عورت آئی، فرشتے جو حفاظت کے لیے تھے وہ فرشتے ہٹ گئے. عورت بے حیا بنتی ہے، بے پردہ بنتی ہے، سر پر سے دوپٹہ ہٹتا ہے، خدا کی رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں. مولانا میری بیٹی سافٹ ویئر انجینئر ہے، ہارڈ ویئر انجینئر ہے، امریکن کمپنی کو جاتی ہے، بیٹا یو ایس میں ہے، رشیا میں ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، 50,000 روپے کرایہ آتا ہے، 2.5 لاکھ روپے دکانوں کا کرایہ آتا ہے، پراپرٹی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں. شیطان کی نمائندگی اور شیطان کی ایجنٹ فرشتے، رحمت کے فرشتوں کو دور کرنے والی بے حیا عورت کو گھر میں رکھ کر زمین و آسمان کے خزانے تو گھر میں رکھ لے، لکھ کر رکھ لے، مرتا مر جائے گا. خدا کی قسم رحمت نہیں آ سکتی، خیر و برکت نہیں آ سکتی. یہ وہ لعنت ہے جو بے حیا بنتی ہے تو خدا کے رحمت کو، روزی کو اور خدا کے رحمت کے دروازوں کو بند کر کر رکھ دیتی ہے، رزق کے دروازوں کو بند کر کے رکھ دیتی ہے. بیماریوں کا مجموعہ وہ اڈا بن جاتا ہے. نرسنگ ہوم کی ایک اسپیشل وارڈ وہ بن جاتی ہے، وہ گھر بن جاتا ہے، وہ روم بن جاتی ہے جس گھر کے اندر بے حیا عورت رہتی ہے. آج مسلمان دینے کو قربانی دے رہا ہے، لیکن کل قیامت میں پتا چلے گا یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتے ہیں راز جب اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، وحصل ما فی الصدور، سینوں کی چیزیں باہر آ جائیں گی. ریاکاری کے لیے دیا، دکھاوے کے لیے دیا. آج مال کی پوجا، دولت کی پوجا، روپیوں کی پوجا. ارے جا رہا ہے دنیا سے ایک کفن کی چندی کے ساتھ جا رہا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو خیرات کر دیا وہ اس کا مال ہے، اور جو باقی ہے وہ وارثوں کا مال ہے. یہ دادا کا، یہ نانا کا، یہ بچوں کا، یہ بیٹی کا، یہ بیٹے کا، یہ ان کا مال ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے. آج مال کی پوجا اور اتنا اندھا ہوا ہے. میں نے بتایا سود کی مختلف قسم کی قسموں میں آج کا مسلمان ملوث ہے. سود میں سمجھتا ہوں کہ کفر و شرک کے بعد، تصویر کشی کے بعد بدترین گناہوں میں سے ہے. قرآن شریف کے اندر 2 ہی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے. جو ماٹی کیچ کو گھر دیتے ہیں، جو ماٹی کیچ کو گھر لیتے ہیں وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. جو ماٹی کیچ کے گھر کی دلالی بروکری کرتے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتے ہیں. یہ بات کتنی سچی ہوگی کہ منبر رسول پر جمعہ کے دن روشنی میں علماء کے سامنے اور یہ بیان ہونے کے بعد دنیا کے چپے چپے کے اندر بیان جا رہا ہے. آپ کے محلے میں کتنے لوگ ماٹی کیچ کے گھر میں ہیں؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ روپیہ دے کر اس کا فائدہ اٹھانا. گھر میں آنے والا 10 لاکھ روپے مالک کو دیا، کرایہ نہیں دے رہا ہے، وہ 10 لاکھ کا نفع کرائے کے طور پر گھر سے اٹھا رہا ہے، وہ سود کھا رہا ہے. اگر اس گھر کا کرایہ 25,000 روپے ہے تو یہ 25,000 روپے سود کھا رہا ہے، وہ 25,000 روپے سود دے رہا ہے. وہ جو بروکر ہے وہ 25,000 روپے کے سود کی دلالی کر رہا ہے. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہاں نماز بھی ہو رہی ہے،
یہاں قربانی بھی ہو رہی ہے، یہاں روزہ بھی ہو رہا ہے، یہاں ماٹی کیس کے گھر میں رہ کر ماں کے ساتھ، وہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ سود کے گناہ کے 70 ٹکڑے کر دیے جائیں، ان میں کم سے کم درجے کا جو گناہ ہے اپنی ماں کے کپڑے اتار کر 36 مرتبہ زنا کرنا، بلاکار کرنے کے برابر۔ اور یہ سود ایسے ہی نہیں ہے ماٹی کیس کے گھر میں، ماڑوڑی کے پاس یا ایک بیان کے اندر لون رہے ہیں۔ سود اصل میں کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام ہے۔ وہ مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں ماٹی کیس کے اندر میں نے اونر کو 20 لاکھ روپے دیے اور اونر نے 20 لاکھ کا سود مجھے پیسوں میں نہیں دیا، گھر دے دیا۔ اب وہ گھر کی قیمت 15,000 روپے ہے یا 20,000 روپے ہے کرایہ، تو گویا میں 15,000 روپے میری زندگی کے بچ رہے ہیں، میرے بٹوے کے بچ رہے ہیں اور میری تجوری کے بچ رہے ہیں، بس یہی نا بات ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایک انسان کبھی دوسرے انسان کا مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کے بچے کو پولیس نے گرفتار کر لیا، یا کسی کے بچے کو کالج میں ایڈمیشن کرانا ہے، اس کے کالج کے پرنسپال سے، سپرنٹینڈنٹ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں۔ حاجی صاحب میرا بچہ معصوم ہے، 4 بچے جو ہے گرفتار ہوئے، ان کی صحبت میں یہ رہتا تھا، بیڑی پیتا تھا، چائے پیتا تھا، پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اس کو بھی لے کر چلی گئی۔ اب حاجی صاحب نے کہا آہا میرے چنگل میں پھنسا ہے، اب یہ الیکٹریشین ہے، یہ پلمبر ہے اور یہ میستری ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا میرے الیکٹریشین کا کام ہے، وہ وہاں لائٹ نہیں آ رہا ہے، وہاں اے سی نہیں آ رہا ہے، وہاں پنکھا نہیں آ رہا ہے۔ اب اسے پتا اگر یہ کام نہیں کروں گا یا کام کر کر میں مزدوری مانگوں گا تو پولیس کی حراست سے میرے بچے کو نہیں چھڑائے گا، میرے بچے کو کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن نہیں دلائے گا۔ کسی کی مجبوری کے اندر فائدہ اٹھانا یہ بھی بدترین سود ہے۔ سود ماڑوڑی کے پاس لینے کا نام، بیان کے اندر لینے کا نام، ماٹی کیس کا نام نہیں، کسی کی مجبوری۔ اب وہ رہا الیکٹریشین، اس کو کہا بھائی ٹھیک ہے کل صبح میں میرے پاس آ جانا، میں تجھے سپرنٹینڈنٹ کے پاس لے کر جاتا ہوں، کمشنر کے پاس لے کر جاتا ہوں، اے سی پی ڈی سی پی کے پاس لے کر جاتا ہوں، اور ذرا شام کو آ کر ذرا فین ذرا خراب ہوگا، یہ جو فین کا کام کرا رہا ہے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ، یہ سود کھا رہا ہے، یہ ماں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے۔ آج انسان قرآن شریف کے اندر 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے قرآن کے قاری، اے اللہ کے ماننے والے، اے مسلمان، کیا تو نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو جو نفس کا پجاری ہے، وہ خواہشات کو بھگوان بنا کر خواہشات کی پوجا کر رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے صاحب؟ فرض کیجئے میری ماں ایڈمٹ ہو گئی، ماں کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ہاسپٹل کے اندر تمہارے ماں کے سینے میں درد اٹھا ہے، اچانک ہارٹ آ گیا ہے اور ایک انجیکشن لینا پڑے گا، انجیکشن کی قیمت 65,000 روپے ہے۔ اب میرے پاس روپیہ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میں نے فون گھمایا اور میں نے کہا کہ صاحب میری ماں بیمار ہے۔ نہیں جی کل پوچھتے تو دیتا تھا نا، آج کیا مر گیا کیا تو؟ خامخواہ وہ بول کر اور آنکھ کے اندر تیل ڈال، ذرا خود پہلے پوچھتا تو دے ڈالتا تھا، اب بھی ایک آنکھوں میرے سالے صاحب لے لے کو چلے گئے۔ کوئی یہ سب جو ہو رہا ہے نا کہ 20 لاکھ کا اونٹ، 18 لاکھ کی گائے، یہ دھوکہ دینے کے لیے اچھا گوشت رکھ کر پچھڑے غریبوں کو دیکھ کر اللہ کو بیوقوف بنانے کی یہ منافقانہ چال ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں مانگنے کی کوشش کی، الفتح بیت المال، الرقم بیت المال، خبا بیت المال، تو تم چمڑے وصول کرتے ہو کس دن کے لیے؟ میری ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، ڈاکٹر نے 65,000 کا انجیکشن لکھ دیا اور کہا کہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، انجیکشن لگے گا تو جیے گی ورنہ اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ نہیں، میں وہ سیکرٹری صاحب نہیں، وہ صدر صاحب، کس دن کے لیے بیت المال بنا تھا؟ کس دن کے لیے یہ چمڑے وصول کیے گئے تھے؟ کس دن کے لیے زکات کی رقم وصول کی گئی تھی؟ آخر دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، میرے پاس ایک چھوٹی موٹی سواری تھی،
وہ سواری کی قیمت 90,000 تھی، 1,00,000 روپے تھی۔ میں نے جا کر ایک دوست کو کہا، کیا دوست، کیا ہمدرد، مجبوری میں آزما کر دیکھ لو، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ بیوی تیرے کام آنے کی، نہ اولاد تیرے کام آنے کی، نہ یارو آشنا تیرے کام آنے کے۔ اگر کسی کو کسی کا باپ کام آنا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے کام آتے، کسی کا بیٹا کامیاب ہونا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام آئے ہوتے، کسی کی بیوی کسی کے حق میں کام آئی ہوتی، حضرت آسیہ فرعون کے انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائی ہوتی، اور کسی کا خامن بیوی کو جنت میں لے جانا ہوتا، حضرت لوط علیہ السلام بیوی کو جنت کو۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے پر انہوں نے چھری نہیں رکھی، اولاد پر رکھی، مر رہا ہے ذرا اس کے سر میں درد ہو، اللہ میری بچی کو کیا ہو گیا، ارے بگڑا ہے، تو پیدا کیا تیرے پیٹ سے، پوری رات کیوں اونگ رہا ہے، نہیں بچی کو جلاما لگ گئے تھے، اس کے سے پوری رات اس کا پیخانہ صاف کر لے، تو اسی لیے پیدا ہوا تھا، صحت اللہ۔ ٹھیک ہے، باپ ہونے کے خاطر کتا بھی اپنے پلڑوں سے پیار کرتا ہے، خنزیر بھی اپنے بچوں سے، لیکن مرنا، جانور خرید رہا ہے، 3 دن تک جانور نہیں تھا، خالہ کے یہاں بچہ جا کر اوٹی کو آئے بعد بچے کو دکھا کو جانور خریدتا ہے، یہ بچے کا پجاری نہیں ہوا، قربانی نہیں دے رہا ہے، میرا بچہ جب تک پرمیشن نہیں دے گا، گھر دیکھ رہا ہے، بچے کو دکھا کر، بچیوں کو دکھا کر اللہ غلط محبت ڈال دیا، اب تو مر کر چلا جائے گا، تیرے بچے کو کون پالے گا؟ ایک بلڈنگ بچے کے نام پر کر، دن رات چھتریاں پھرا کر، 420 کر کر، دھوکہ کر کر بچی کے نام پراپرٹی کرنا ہے، بچے کے نام پراپرٹی کرنا ہے، بچے کو ڈگریاں دلانا ہے، بچی کو ڈگری دلانا ہے، بچے کو جہیز مر، اللہ تعالیٰ نے کہا مر، اس کے پیچھے مر جا تو۔ اولاد کی محبت کا کتا ہو چکا ہے، آج کوئی اور انسان ہو تو ہو، مسلمان پجاری جورو کا پجاری، اولاد کا پجاری۔ میں کہتا ہوں کہ اس پوجا کا اتنا فائدہ ہوتا کہ ایک سبحان اللہ اگر ہماری بیوی قیامت میں دے دیتی، خدا کی قسم اس کے پیر دھو کر میں پی لیتا، ایک الحمدللہ کا اجر میرے بچے دے دیتے، میں زندگی ان کے پیچھے لگا دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کان میں فرمایا، فاطمہ جو لینا ہو دنیا میں لے لے، آخرت میں یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ابو طالب کے کام نہیں آ رہے ہیں، آقا حضرت فاطمہ کو فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیرے کام آنے کا نہیں۔ یہ جورو ہلسا پہن کو شادی کی محفل کے اندر ٹائٹ چولیاں پہن کر، پاخانے کی جگہ سینے کی جگہ نمائش کر کر، پورے شادی خانے کو، جنازہ خانے کو، موتا کے گھر کو بیوٹی کانٹیسٹ کی محفل بنانے والی، اس کا جنت میں جانا خود ڈاؤٹ کا معاملہ، تجھے کیا آخرت کے اندر جو ہے مدد کرے گی؟ جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی، اذا بعثر ما فی القبور، کیا لفظ ہے بعثر، یہ ہارٹ کا ECG جب نکالتے ہیں تو لکیراں جاتے ہیں اوپر نیچے، یہ بوسرا کا لفظ جو ہے اس کی لکیریں نکالی جائیں اتنی پیاری اس کی نکلیں گی، اللہ کیا صوتی آہنگ ہے، اذا بعثر، قبروں سے اکھاڑ کر نکالا جائے گا، وہ حسیلا، ساتھ کو تجدید پھاڑ کر زینے سے نکالا جائے گا۔ رات کمینے داڑھی رکھا ہوا تھا، امامہ رکھا ہوا تھا، 10 لاکھ کا اونٹ دے رہا تھا، 8 لاکھ کا اونٹ دے رہا تھا، 5 لاکھ کا بکرا، حسیلا پھاڑ کر نکالا جائے گا رات، اور بغیر چندیوں کے کفن کے قبروں سے ننگے اٹھیں گے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن کوئی کسی دوسرے کو دیکھ لے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ خود اپنی سدھ نہیں ہوگی تو دوسروں کو کیا دیکھیں گے۔ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، احبار رضی اللہ، جھوٹی نمازوں پر مطمئن ہو، جھوٹی داڑیوں پر مطمئن ہو، جھوٹے قربانیوں پر مطمئن ہو، منافقوں کی چال چل کر سمجھتے ہو کہ جنت مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں۔ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، کعب کوئی نصیحت کرو۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 40 پیغمبروں کے اعمال لے کر کوئی قیامت کے دن حاضر ہوگا، یہ جھوٹی نمازیں، یہ شب قدر کی آٹنی، یہ چراغ بجھا کر رونا،
یہ نفاق، یہ دکھاوے کے جانور دینا، یہ الحاج کا لقب لکھانا، یہ حرم مکی کے سامنے سیلفی لینا. کیا سیلفی، کیا سیلفی؟ صاحب قرآن پڑھ رہا ہے سیلفی لے رہا، بچی قرآن پڑھ رہی ہے سیلفی لے رہا ہے، بچی نماز پڑھ رہی ہے سیلفی لے رہا ہے. اور باپ سکرات کے عالم میں کلمہ پڑھا، منہ میں زمزم ڈال، کل تو مرے گا، ایڈیا رگڑے گا، تیری اولاد سیلفی لے گی، تیرے منہ میں پانی نہیں ڈالے گی، کلمے کی تلقین نہیں کرے گی، سورہ یاسین نہیں پڑھے گی. حج کو گئے، حتیم کے پاس بیوی کے بغل میں ہاتھ ڈال کر فوٹو لے لیا. صفا مروا میں گئے، غار ہرا میں گئے، نبی کے ریاض الجنہ کرو وحصل ما فی الصدور. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 پیغمبروں کے عمل لے کر، پیغمبر کوئی گناہ کرتا ہے؟ پیغمبر کوئی غیر مقبول عمل کرتا ہے؟ 40 پیغمبروں کے عمل لے کر اگر کوئی قیامت کے دن آئے گا، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، جہنم کا بھڑکاوا، جہنم کی آگ، خدا کے قہر کو دیکھ کر 40 پیغمبروں کا عمل اللہ کے عدالت میں، اللہ کے ترازو کے سامنے ہلکا دکھے. اللہ اکبر. جمعہ کی توبوں سے تو مطمئن ہے تو سجدے میں چلا جائے گا، تو مطمئن ہے تجھے نجات کا پروانہ مل جائے. حضرت کعب احبار نے فرمایا، حضرت عمر الخطاب کی خیانت کی، رونے لگے، اللہ میرے باپ مجھے معاف کر دے، اللہ تو جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں نجات کا. وہ کہا عمر الخطاب جو زمین پر چل رہے تھے تو نبی نے ان کے محل کو جنت میں دودھ سے زیادہ سفید اور موتی سے زیادہ چمکدار شکل میں دیکھا تھا. تیری میری موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کلمے کے ساتھ موت ہوگی یا کتے کی طرح ہائی وے کے اندر موت ہوگی. کفن ملے گا، کفن نہیں ملے گا، جنازہ ملے گا، جنازہ نہیں ملے گا، قبرستان ملے گا یا درندے بھیڑیے اٹھا کر کھا لیں گے، یا گاؤں کے درندے حیوان غیر مسلم اس کو کریا کرم کر کے رکھ دیں گے. تیری میری موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. عمر وہ تھا جس کی قبر کی جگہ طے تھی کہ نبی کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور ابو بکر کے پہلو میں عمر الخطاب. جہاں نبی کو سلام پڑھا جائے گا ابو بکر کو سلام پڑھا جائے گا، ابو بکر کو سلام پڑھا جائے گا، عمر کو سلام پڑھا جائے گا. وہ عمر آج رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، تیری معافی کے علاوہ میرا عمل مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتا. وہ عثمان غنی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر قبرستان میں جا کر قبر کو دیکھ کر رو رہا ہے، داڑھی تر ہو رہی ہے. ماں یبکی کا یا عثمان، اے عثمان کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل. عثمان کو ڈر ہے نبی کی 2 بیٹیاں جس کی زوجیت میں آ گئی، جس کی نگاہ میں آ گئی، نبی کی زندگی میں عشرہ مبشرہ میں 10 جنتیوں کے سرٹیفکیٹ میں اس کا بھی شمار ہو گیا، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آج وہ عثمان قبر کو دیکھ کر رو رہا ہے. اسے ڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں کہیں عثمان ناکام نہ ہو جائے. داڑھی مڈے کو ہمت ہے، سود کھا کر ماں کے بلاత్కాر کرنے والے کو ہمت ہے، نماز چھوڑنے والے کو ہمت ہے، جورو کی غلامی کر کر ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال کر ریسٹ ہاؤس کے اندر، بوڑھوں کے گھر کے اندر، بزرگوں کے گھر کے اندر جانوروں کی طرح رکھنے والا تجھے ہمت ہے. نبی کے سنتوں کے قاتل تجھے ہمت ہے. نفاق کے راستے پر چلنے والے آخر تیرے اندر کیسے ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی. حلق انی سلطانیہ واما من اوتیا کتابہ بشمالی. پتا چل جائے گی دنیا یہ بی جے پی حکومت ہے، یہ جمہوری حکومت ہے، یہ سیکولر حکومت ہے. حلال خور بھی جی جائے گا، حرام خور بھی جی جائے گا. سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کرنے والا 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے شادی خانے کے اندر دے کر یتیموں کے خون سے چراغ جلانے والا، بیواؤں اور مسکینوں کے گوشت کے ٹکڑے ولیمے کے ڈش کے اندر ڈالنے والا. چل جائے گی تیری بھی دنیا، چل جائے گی میری بھی دنیا. لیکن جب میدان محشر ہوگا میرا رب فرشتوں سے اعلان کروائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، کٹ جاؤ.
داڑھی مڈو، بے نمازیوں، جوروں کے غلاموں، دولت کے پجاریوں، مال کے پجاریوں، الگ ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ہر 1000 میں 999 لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مرنا برحق ہے، قیامت برحق ہے، قبر برحق ہے، جنازہ برحق ہے، کفن برحق ہے، موت کے بعد زندگی برحق ہے، قیامت کی عدالت برحق ہے، اللہ کا انصاف، اللہ کا ترازو برحق ہے۔ گزرنا ہے سکرات کی سختیوں سے، گزرنا ہے موت کے پل سے، جانا ہے قبر میں، جانا ہے آخرت میں۔ کیا تیاری کی ہے؟ ایک کے بعد ایک گھر کی فکر، ایک پراپرٹی کے بعد ایک پراپرٹی کی فکر، اولاد کو ڈگریاں دینے کی فکر، ٹھکریاں دینے، نماز سکھائی۔ تیرے بچے کو نماز پڑھانا آتا ہے، باپ کا جنازہ، امام صاحب کھڑے ہوئے صفوں میں پوچھ رہے ہیں کون بیماری کی اجازت دیو، کہیں کوئی اجازت پوچھ رہا ہو؟ فجر میں پوچھا تھا، ظہر میں پوچھا تھا، وارث کیوں جنازے میں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق بیٹے کو زیادہ ہے، خاوند کو زیادہ ہے، بھائی کو زیادہ ہے۔ یہ بے شرم ہزاروں کے مجمع میں کہتا ہے نہیں صاحب مجھے نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا، نماز جنازہ سکھا دے، التحیات سکھا دے، کلام پاک کی کچھ آیتیں سکھا دے، تاکہ کل تیری میری قبر پر سے گزرے 3 قل پڑے، اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ دے دے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو کرم آ جائے۔ قاضی صاحب سے انتقال ہوا، صاحب نے دیکھا جہنم کے اندر اللہ کے عذاب کا شکار ہے اور جہنم کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ جنت کے باغیچوں کی سیر کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کچھ دن پہلے آپ تو جہنم میں تھے، اب جنت میں آ گئے؟ کہا جب میرا انتقال ہوا میری بیوی حاملہ تھی اور بچہ جنی، اور بچہ جب بولنے کے لائق بنا سب سے پہلے اس نے بسم اللہ کا لفظ کہا۔ اللہ نے کہا میرے شان رحیمی کا واسطہ دے، میرے شان کریمی کا واسطہ دے اس کا بچہ، اور میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈالوں؟ یہ گانے کام نہیں آنے کے، یہ ڈانس کام نہیں آنے کی، یہ بلڈنگیں کام نہیں آنے کی، انہی بلڈنگوں سے جنازہ نکل جائے گا، یہ کار موت کے بعد سواری نہیں بنے گی، مسجد کے سب سے خیرات کا جنازہ سواری بنے گی، یہ پراپرٹیاں اور یہ عمارتیں اور یہ جائیداد، یہ باغات یہاں خبر نہیں بنے گی، بلکہ مسلمان کا جو فقیر غریب بھیک منگا جہاں دفن ہوتا ہے وہاں ہمیں دفن ہونا پڑے گا۔ ہمارا لباس کفن ہے، ہمارے ٹھکانہ قبر ہے، ہماری آخری منزل آخرت ہے۔ تو نہیں جانتا حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر ارن کٹولا تھا، ان کے پاس ایک تخت تھا۔ دنیا میں ترقی کی ترقی کہتے ہیں، آج لوگ تانا دیتے مسلمان کیوں پیچھے؟ ایجوکیشن نہیں ہے، مسلمان کیوں پیچھے؟ کاروبار میں پیچھے ہے، مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ الیکشن میں کھڑتا نہیں، مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ الیکشن کی سوجھ بوجھ۔ خدا کی قسم کلام پاک کا 26واں پارہ سورہ حجرات کا 2 رکوع قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ایجوکیشن والا ہو، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، ایم ایل اے بننے والا۔ کیا اکھاڑ لیا ایم ایل اے بن کر؟ کیا کر لیا؟ مالداروں نے کیا کر لیا؟ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم دنیا کی جہنم تہاڑ جیل قید خانہ جا کر آئے ہیں۔ مالداروں کی خدا کی قسم منبر رسول پر جمعہ کے دن خدا کے فرشتوں کو آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، خدا جو چاہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، نہ اثر و رسوخ کام آئے گا، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ منسٹر، کیا چیز نہیں تھی ہمارے پاس، لیکن لوگوں کا راتوں کو تڑپنا اور ختم قرآن کی محفلیں قائم کرنا، لا الہ الا انت سبحانہ آیت کریمہ کی محفل قائم، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی چیز کامیابی نہیں ہو سکتی۔ نہ جس گھر کے اندر آپ نے شیش محل بنایا، بیت الخلا کے اندر قیمتی سنگ مرمر لگایا، موت کے بعد اسی سے تیرا جنازہ نکلنا ہے۔ اب لوگ یہ نہیں کہیں گے خان صاحب ہیں، لوگ یہ نہیں کہیں گے سید صاحب ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے پٹھان ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے امام ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے مؤذن ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے حاجی صاحب ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے
سخی صاحب ہیں، لوگ یہ نہیں کہیں گے پریزیڈنٹ صاحب صدر صاحب ہیں، لوگ یہ نہیں کہیں گے سیکرٹری صاحب ہیں، لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی ہے، مردے کا جسم ہے، نکالو نکالو، ماں تڑپ رہی ہے، بیوی دل بلا رہی ہے، اولاد بے ہوش ہو رہی ہے، نکالو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نکالو، برسات آنے والی ہے، نکالو، طوفان چلنے والا ہے، نکالو، کرفیو نکلنے والا ہے، بے بس ہو کر تیرے منہ کو بند کر کر، تیرے آنکھوں کو بند کر کر، تیرے انگوٹھوں کو گھاٹیاں ڈال کر بے بسی کے ساتھ اس گھر سے تیرے جنازے کو نکال دیا جائے گا۔ اس کی عید، اس کا پیشاب کا ڈھیلا تیرے قبر میں کام آنے والا نہیں۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ مال کے پجاری حطمہ میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے نام کی قوت کیا ہے؟ آج سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی کچھ بھی نہیں ہے صاحب، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ایک ہاتھ مقبول مستجاب ہاتھ آسمان پر اٹھے گا، خدا کی قسم زمین پر گرنے سے پہلے خدائی فیصلے زمین پر آ چکے ہوں گے۔ خدا کی طاقت، خدا کی قوت، خدا کی نصرت، خدا کی مدد جس کے ساتھ ہے، اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، ایجوکیشن کی، منسٹری کی، ودھان سبھا کی، پارلیمنٹ ہاؤس کی، کچھ بھی، سب کچھ کا وہ مالک ہے۔ حضرت سلیمان آج سائنس نے کتنی ترقی کی، راکٹ بھیجے جاتے ہیں، اس کے لیے کتنا اربوں خربوں روپیہ، ناسا اربوں خربوں روپیہ اس کے لیے برباد ہو رہا ہے۔ ہوائی جہاز چلتی ہے، اس کے لیے ایک سسٹم ہے، ٹریفک کنٹرول آفس ہوتی ہے، پائلٹ ہوتا ہے، ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں، اس کا انجن ہوتا ہے، اس کا راڈار ہوتا ہے، اس کا جی ایس پی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور کئی مراحل کے بعد فل چیکنگ ہوتی ہے، سب اوکے کیا جاتا ہے۔ ایک طاقت اور بڑا سا بڑا پلین، بڑا سا بڑا راکٹ کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 700 1000، مان لو کہ 1000 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے تو اس کے اوپر سنا نہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ اس تخت پر 6 لاکھ کرسیاں، نہ راڈار تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹریفک کنٹرول تھا، نہ ایئرپورٹ تھا، نہ رن وے تھا، نہ ڈیزل تھا، نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ سولار پاور تھا، اللہ کے حکم سے وہ تخت اڑا کرتا تھا۔ 6 لاکھ آدمی اس پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے، اور اس کو کوئی مشین نہیں چلاتی تھی، ایک سبحان اللہ کہتے مشرق سے مغرب چلے جاتے، ایک الحمدللہ کہتے شمال سے جنوب چلے جاتے، آن کی آن میں وہ سفر طے کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب ایک دیہاتی کے کھیت پر سے وہ اڑن کھٹولا اڑا، 6 لاکھ مسافر اس پر پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پائلٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ دیہاتی تھا، گاؤں والا، اللہ اکبر، یہ کیا عظیم الشان اللہ کی طاقت و قوت ہے۔ بھائی اس وہ زمانہ پلین کا نہیں، ہوائی جہاز کا نہیں، ٹرانسپورٹیشن کا نہیں، راکٹ کا نہیں، سائنس نہیں، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ 6 لاکھ آدمی ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو اس کی حیرت کا اور اس کے تعجب کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، تو تعجب میں پڑ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کا جملہ سن لیا، اللہ نے پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے اس دیہاتی کے کھیت میں اتر جا۔ وہ دیہاتی کے کھیت کے قریب وہ تخت اترا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی تو کیا کہہ رہا تھا؟ سر کانپنے لگا، معاف کیجیے سلیمان علیہ السلام، نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھیا میرے، بتا تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کی کتنی عجیب طاقت ہے اور کتنی عجیب قدرت ہے۔ تو نے کہا تو نے کیسے کہا؟ سبحان اللہ، اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب جو ہے قوت ہے، اور عجیب اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی کبریائی کی قسم، اے میرے دیہاتی بھائی، اے میرے گنوار بھائی، اے میرے کسان بھائی، تو نے جو سبحان اللہ ایک مرتبہ کہا، سلیمان علیہ السلام کے ہزاروں تخت سے افضل ہے۔ ایک سبحان اللہ اتنی طاقت و قوت رکھتا ہے، اور تو کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں تو جا رہا ہے؟ خدا کا خوف نہ جنازوں میں یاد آتا ہے،
نہ قبرستانوں میں یاد آتا ہے، نہ حرم مکی میں یاد آتا ہے، نہ مطاف میں یاد آتا ہے، نہ صفا مروہ میں یاد آتا ہے، نہ مزدلفہ میں یاد آتا ہے۔ عرفات کے اندر جبل رحمت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی میں بیٹھ کر خطبہ دیے تھے، جوڑوں کو بلا کر لے جا کر اونٹیوں میں بیٹھ کر فوٹو کھنچواتے ہیں۔ فوٹو گناہ کبیرہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے اس میں جان ڈالو۔ ایک مکھی کو پیدا کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ آج گھروں سے جو خیر و برکت چھن گئی، گھروں کے اندر رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ ایک اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا، دوسرا عورتیں بے نکیل ہو گئی، بے پردہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، کہا کہ فاطمہ پانی بھی گرم ہو رہا ہے، چکی بھی پیسی جا رہی ہے اور آپ رو بھی رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے خامین، میرے سرتاج، میں نے عجیب خواب دیکھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دیکھا، وہ کسی چیز کی تلاش کر رہے تھے۔ آج کہتے ہیں نا کہ مرد مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی نشانی ختنے سے، داڑھی سے پتہ چل جاتی ہے یہ مسلمان ہے۔ عورت کیسے پتہ لگے گی؟ میں نے ہزاروں مرتبہ جواب دیا ہے، جو آدمی جیسی زندگی گزارے گا اللہ اسے ویسے ہی موت دے گا۔ جو عورت بے پردگی کی زندگی گزارے گی، بے حیائی کی زندگی گزارے گی، بے شرمی کی زندگی گزارے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی موت کے بعد بھی اس کے جسم کو غیروں کے حوالے کرے گا۔ پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے؟ مفتی صاحب، امام صاحب، عالم صاحب، ہندو پیوٹ کھڑمت۔ اب وہ عورت کے بھیجے تو اس عورت کا نام عائشہ سمیہ، اور کپڑے کیسے تھے؟ اللہ نے کہا تو نام عائشہ رکھ کر عائشہ نام کی لاج نہیں رکھی، سمیہ نام رکھ کر، فاطمہ نام رکھ کر فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کی نقالی کرتی تھی۔ تیری موت کے بعد ہم دنیا کو انجام بتائیں گے، ایکسیڈنٹ کی موت ہوگی، پولیس کہے گی پوسٹ مارٹم کے بغیر اس کو ہم تمہارے لاشیں کو نہیں دے سکتے۔ اور جنہوں نے اپنے جسموں کی حفاظت کی ان کا کیا انجام؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، میں نے پوچھا ابا حضور کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ ابا نے فرمایا بیٹی میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، بیٹی تیرے آنے کا وقت ہو چکا ہے، تو سحری دنیا میں کرے گی اور افطاری باپ کے دسترخوان میں جنت میں کرے گی۔ میرے علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے ابا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ یہ سن کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ حضرت حسن، حضرت حسین آئے، اما جان کو دیکھا، ابا جان کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ابا حضور کے روضے مقدسہ پر جاؤ، سلام پڑھ کر آؤ، درود پڑھ کر آؤ۔ حضرت حسنین چھوٹے بچے تھے اور گئے روضے مطہرہ کے پاس، سلام پڑھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن، حسین، بہت بڑی زندگی ملی ہے، پڑی ہے میرے دربار میں سلام اور درود پڑھنے کے لیے، تمہاری ماں کا آخری دن ہے، جاؤ دیدار کر لو۔ حضرات حسنین آئے، اب پتا چل گیا کہ ماں رخصت ہونے والی ہے، ماں سے لپٹ گئے، باپ سے لپٹ گئے۔ عجیب گھر کا منظر تھا، ایک طرف پانی کو گرم، ایک طرف کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، ایک طرف چکی پیسی جا رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا آخری دن ہے، بخار چڑھ رہا ہے، آرام کر لیں۔ فرمایا کہ اے علی، مجھ سے جیسے خدمت کرنا تھا بچوں کی آپ کی نہیں ہو سکی۔ نیک عورت خدمت کر کر بھی خدمت کو کم سمجھتی ہے، کم ذات عورت، کم ظرف عورت خدمت کر کر فرعون بنی پھرتی ہے۔ میرے سے زندگی بدلی گی تمہاری، میں آئی کر کو یہ گھر لیے گی تمہیں، میرے قدمہ سے یہ ہوا وہ ہوا، میرے سے یہ فرعون بنی پھرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، فرمانے لگی اللہ کے لیے معاف کر دیں، انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہو گئی۔ حضرت علی رونے لگے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد کہنے لگی 3 وصیتیں آپ نے فرمائی۔ ایک وصیت یہ فرمائی میرے وفات کے بعد ضرور شادی کر لینا، لیکن میرے بچوں کے بالغ ہونے تک، حسنین یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے شہزادے ہیں، ان کے بالغ ہونے تک ان کی نگہداشت کر لینا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی میرے جنازے میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور تیسری بات یہ فرمائی میرے جنازے میں کسی اور کو کندھا لگانے کے لیے نہ کہنا، رات کی تنہائی میں اٹھانا۔ حضرت علی نے فرمایا تم نبی کی شہزادی ہو، تم نبی کے نور نظر ہو، تم نبی کی لقطے جگر ہو،
تم نبی کے کلیجے کا ٹھنڈک ہو، تم نبی کے آنکھ کے ٹھنڈک ہو، ہم جو ہے پورے مدینہ طیبہ کو جمع کر لیں گے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا عورت پردے کی چیز ہے، اے علی میرے پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم، اس دن سے لے کر موت تک میرے جسم کو دیکھنا کوئی غیر محرم دور کی بات، میرے کپڑے پر بھی کسی اور کی نگاہ نہیں پڑی۔ فرماتی ہیں 14ویں کا چاند اور پہلی کا چاند حضرت فاطمہ نہیں دیکھا کرتی تھی۔ کسی نے کہا دیکھنا گناہ، کہا کہ آج کے دن بہت سارے لوگ چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہ میری نگاہ کسی غیر محرم کی نگاہ سے فضا میں ٹکرا جائے۔ یہ حیا کرنے والی، یہ شرم کرنے والی، جنازہ اٹھتا ہے، ایک طرف حضرت حسن ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے، ایک طرف حضرت علی ہے، جنازے کے 4 مونڈوں میں 4 کندھوں میں ایک کندھا خالی ہے، رونا، بل بلانا، رات کا سناٹا، حضرت فاطمہ کی رخصت، سیدۃ النساء اہل الجنہ کی رخصت، ایک عجیب ماحول تھا مدینہ طیبہ میں، آسمان کے فرشتے بھی غمزدہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی نے کہا ابو ذر غفاری یہ بچے ننھے منھے ہیں، معصوم ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے کندھوں سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، یہ 4تھا کندھا خالی ہے، یہاں پر تم کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھا دیا، قبر کو کھودا گیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو قبر میں رکھا جانا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جاگ گئی، حمیت جاگ گئی، ایمانی حمیت، اہل بیت کی محبت شعلہ زن ہو گئی، قبر کو خطاب کر کر کہنے لگے اے قبر کیا تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون مہمان بن کر آنے والا ہے؟ یہ نبی کی صاحبزادی ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ حسن کی ماں ہے، یہ حسین کی ماں ہے، یہ حضرت علی کی زوجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیوں کے اندر یہ بھی ساتھ شریک رہی ہیں، ان کا مقام مرتبہ نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ نے قبر کو زبان دے دی، وہ تنگ چولی پہننے والیاں، وہ تنگ برقع پہننے والیاں، وہ سچی میاسی پہننے والیاں، وہ شادی کی محفل کو، وہ شکرانے کی محفل کو، وہ ولیمے کی محفل کو، وہ موتا کی محفل کو، وہ ادھاٹن کی محفل کو، گندگیوں کے اندر تبدیل کرنے والی عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دو۔ قبر نے کہا ابو ذر غفاری نبی کا صحابی ہو کر یہ بات تجھے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہا کہ کیا مجھ سے خطا ہو گئی؟ ابو ذر غفاری میں آنے والوں کے حسب نسب کو نہیں دیکھتی، آنے والوں کے اعمال کو دیکھا کرتی ہوں۔ کیا ہوگا یہ بے پردہ عورتوں کو قبر، کیا کر رہے ہو اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیا کر رہے ہو اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ؟ قربانی دے کر تم نے تیر مار لیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں صاحب تمہارا جانور، تمہارا گوشت، تمہارا اونٹ ہڈیاں نہیں، تمہارے دل کی حالت اللہ دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ سود کھانے کی قسم یہ، میں نے لوگوں کے فون گھمائے، بیت المال کو کہا، تنظیموں کے سربراہوں کو کہا، سب نے معذرت کر دی۔ میرے پاس 1 لاکھ کی گاڑی تھی، میں دوست کے پاس لے کر گیا، کہا اچھا موقع اس کی اماں کا جنازہ نکلنے والا ہے، کہا 20,000 کو دے دے، 15,000 کو، مرتا کیا نہیں کرتا آدمی مجبورات۔ اب 1 لاکھ کی گاڑی نکل رہی ہے اور اس نے 20,000 کے اندر اس کو خریدا ہے، 80,000 کا اس کا پیشاب پاخانہ، اس کا خون یہ چاٹ رہا ہے، یہ سود کھا رہا ہے، بلکہ وہ سود جو ماروڑی کے پاس لیا جا رہا ہے ہلکا ہے۔ تو مومن ہوتا، مسلمان ہوتا، خیر خواہ ہوتا، امت کا ہمدرد ہوتا، نبی کے غلاموں کا درد تیرے سینے میں ہوتا تو یوں کہتا 1 لاکھ کی گاڑی ہے، جا میں 1,20,000 میں لے رہا ہوں، آج یہ وقت تیرے اوپر آیا، خدا نہ کرے کل وہ برا وقت میرے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی، ساز و سامان بوجھل تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، دین ہمدردی کا نام ہے، لوٹنے کا نام نہیں، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اس خاتون نے اس کو پہچانا نہیں، کہا اے نوجوان ہٹا کٹا لگتا ہے، ذرا یہ سامان اٹھا کر اس گاؤں سے لے کر اس گاؤں تک پہنچا دینا۔ انہوں نے پوچھا میری اماں میری دادی کیوں پہنچانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، یہاں مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص رہتا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے اور خطرناک قسم کا آدمی ہے، میں اس سے بچ کر جانا چاہتی ہوں،
بوجھ اٹھا لیا اور بوجھ رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ جہاں مکے میں جادوگر رہتا ہے، خطرناک خونخوار بھیڑیا رہتا ہے، میں گاؤں والوں کو بتاؤں گی کہ تجھ جیسا ہمدرد ایک انسان بھی رہتا ہے، بیٹا تیرا نام بتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان جس کو تم بھیڑیا کہہ رہی تھی، جادوگر کہہ رہی تھی، خطرناک میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ قربانی دینے والوں کی قربانی کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائیں، اللہ تعالیٰ للہیت نصیب فرمائیں۔ اور وہ جو سوال رہ گیا تھا مختصر عرض کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، وہ امام اور مؤذن جن کی بیویاں ان پر حرام ہو گئیں اور 2 آدمیوں پر قاضی نے کوڑے لگوائے۔ اصل یہ تھا کہ ایک آدمی تھا جس کی 2 بیویاں تھیں، وہ سفر میں گیا، سفر میں جا کر اس کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کو واپس آنا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ ایک لمبا کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ، موبائل اور میسج وغیرہ نہیں تھا، پیغام نہیں ملا، تو وہ تھی 2 خوبصورت عورتیں۔ امام اور مؤذن جو بنے تھے، انہوں نے کیا کیا، 2 مقتدی تھے، ان کو تیار کیا کہ تم قاضی صاحب کے یہاں یہ کہو کہ ان کا خاوند کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان دونوں نے جھوٹی گواہی دی، ہم سفر میں تھے، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ تو عدت گزارنے کے بعد جب سفر میں خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت موت کے بعد نکاح کا اختیار عورت کو مل جاتا ہے۔ تو امام ایک عورت کو لے لیا، مؤذن ایک عورت کو لے لیا، اور وہ جو 2 گواہ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ برا نہیں تھا، انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ جب آئے مسجد میں تو پتا چلا کہ وہ آدمی زندہ ہے خاوند، تو خاوند کی موجودگی کے اندر بیوی کا نکاح دوسرے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے امام کا اور مؤذن کا نکاح باطل ہو گیا، ان کی بیویاں ان پر حرام ہو گئی، اصلی خاوند جو آیا مسافر اس پر چلی گئی۔ اور یہ جو 2 آدمی تھے جنہوں نے گواہی دی تھی، مقتدی تھے، ان کے کوڑے لگے 70 کوڑے اور زیادہ کوڑے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی۔ وہ مسجد کو ختم کرنے کا پاور اس لیے ملا کہ انہوں نے اس گھر ہی کو مسجد بنا دیا تھا۔ اگر کسی کے گھر کو مالک کی اجازت کے بغیر مسجد بنا دیا جائے اور مالک نہ چاہے تو مالک آ کر دوبارہ اس مسجد کو اپنا گھر بنا سکتا ہے، یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اب اگلی جمعہ ہم نئے عنوان کے ساتھ الیاس نگر کی جامع مسجد کے اندر ہمارا بیان ہوگا، 1:15 بجے بیان ہوگا۔ اس سوال کو ڈھونڈ کر لائیں۔ ایک عورت راستے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ میں نکاح کی طالب ہوں، مجھ سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرے۔ ایک مرد نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا مرد آیا، اس نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں اردو۔ اور تیسرے نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 آدمی نکاح کے دعوے دار اور تینوں نے ایجاب و قبول کیا۔ میں نے کہا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عورت نے کہا نکاح قبول کیا، تو ایجاب و قبول ہو گیا۔ اس میں سے پہلے 2 کا نکاح نہیں ہوا، آخر تیسرے کا نکاح ہو گیا اور وہ عورت اس کی بیوی بن گئی۔ شریعت مطہرہ سے اور فقہ کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے، آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے، حرمین شریفین کے اندر کوئی پرندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہ چیل، نہ کوا، نہ گدھ، کبوتر ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر کبوتر چوک نام کا ایک علاقہ بن گیا ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر کبوتر ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مخلوق کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر بسایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تمغہ دیا، گلے کے اندر ایک پٹا دیا، ایک ہار کی طرح، موتیوں کے ہار کی طرح، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر سرخ کیے۔ ایک خطرناک تاریخی حقیقت ہے، مکہ مکرمہ کا باشندہ ان کو کیوں بنایا؟ کتنے خوش نصیب ہیں صاحب، ہم حج کو جانا چاہے، عمرے کو جانا چاہیں، ویزا اسٹامپ کرو، پاسپورٹ بناؤ، ایئرپورٹ جاؤ، پانی کے جہاز جاؤ، اور یہ جب چاہیں اللہ کے نبی کے روزے کو دیکھیں، جب چاہیں اللہ کے کعبے کو دیکھیں، جب چاہیں صفا مروہ کو دیکھیں، جب چاہیں زمزم پئیں۔ پھر انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ اللہ نے ان کو مکہ اور مدینے کا مقیم بنایا، اور مڈل کے طور پر گلے کے اندر اللہ نے پٹا ڈالا سرخ، اور ان کے پیر کو لال کیا۔ ایک زبردست تاریخی تفصیلی حقیقت کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ الیاس نگر کی جامع مسجد میں ملاقات ہوگی۔ میں یہاں کے خطیب صاحب، امام صاحب اور یہاں کی منتظمہ کمیٹی اور یہاں کے سامعین کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس گئے گزرے زمانے میں نئے حقائق کو
اور تلخ حقائق کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ کمیٹی کو اور امام صاحب خطیب صاحب کو، آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب